آپ کے سامنے حقیقت کھولتا ہوں کہ کتنے بڑے کذاب ہیں، کتنے بڑے جھوٹے ہیں، اور جب مشکل پڑتی ہے تو مشکل وقت میں یہ لوگ اپنے باپ کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس پروفیسر مسعود کی محدث بریلوی کتاب ہے، آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ کراچی سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 40 ہے۔ اس پر وہ لکھتے ہیں کہ مولانا کفایت علی کافی محدث بریلوی کی ولادت کے تقریباً 2 سال بعد 1858 میں شہید کیے گئے، مگر محدث بریلوی کو ان سے اتنی عقیدت و محبت تھی کہ نعتیہ شاعری کا ان کو شہنشاہ کہتے ہیں اور خود کو ان کا وزیر اعظم۔ اور اس بات کے حوالے کے لیے نیچے احمد رضا خان ہدایت بخشش مطبوعہ بدایوں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 93-94، جن حضرات کو تصنیف و تعلیف سے تھوڑا بھی مس ہوگا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں احمد رضا خان کا نام بطور مصنف کے لکھا گیا۔ تو یہ پہلا عالم، تمہارے اتنے بڑے پائے کا عالم جسے تمہارے لوگ مجدد اثر کہتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کس میں یہ جرت ہے کہ اس پروفیسر مسعود کا انکار کرے۔ یہ ہدایت بخشش حصہ سوم کو مولوی احمد رضا خان بریلی کی کتاب کہہ رہا ہے۔ پھر یہ میرے پاس المیزان دوسرا والا، یہ میرے پاس بریلیوں کا المیزان جو احمد رضا خان کے فضائل و کمالات اس سوانے ہیں، اس پر ان کے بڑے بڑے مولویوں کے تقریرات اور تاثرات ہے کہ یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے۔ اور یہ مولوی جس خلیفہ احمد رضا خان کے خلیفہ اور مفتی اعظم ہند کا نام لے رہا تھا، مولوی مصطفی رضا خان جو احمد رضا خان بریلی کا بیٹا ہے، اس کی تقریر، اس کا تاثر بھی اس کتاب پر چھپا ہوا ہے کہ یہ بڑی پائے کی کتاب ہے، بڑی بہترین کتاب ہے۔ اس المیزان کے صفحہ نمبر 447 پر لکھا گیا کہ امام احمد رضا نے نہ صرف عربی، فارسی اور اردو 3 زبانوں میں شاعری کی بلکہ بعض نظمیں التزام کے ساتھ ہندی بھاشا کی امیجز سے لکھی۔ آپ کا تخلص رضا تھا۔ آپ کا نعتیہ دیوان ہدایت بخشش کے نام سے 3 حصوں میں شائع ہو چکا ہے اور 3-4 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ گویا 3 حصوں میں خود تم لوگ اقرار کر رہے ہو کہ احمد رضا خان بریلی کی ہدایت بخشش 3 حصوں میں شائع ہو چکی ہے، اور 1-2 نہیں بلکہ 3 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تو اگر ہدایت بخشش حصہ سوم تمہاری نہیں تھی تو جو اس کے 3 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، کیا خالہ جی کی دیگ چڑھانے کے لیے اور خالہ جی کی ختم کی دیگ چڑھانے کے لیے تم نے ان کتابوں کو شائع کیا تھا؟ اب جب پھنسے تب تم اس کا انکار۔ یہ کہتے ہیں ہدایت بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی کی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں فیصلہ مقدسہ، یہ وہی کتاب ہے کہ جس کتاب کا نام اس مولوی نے لیا کہ ہدایت بخشش حصہ سوم کی حقیقت جاننے کے لیے آپ اس فیصلہ مقدسہ کو پڑھیں، اور یہ اسی دارالنور کی چھپی ہوئی ہے۔ دارالنور کا حوالہ دیا، یہ وہی کتاب ہے جس کا حوالہ اس مولوی نے دیا۔ ہم اس کتاب سے ثابت کریں گے کہ ہدایت بخشش حصہ سوم دیوبندی کی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی خود لکھی ہوئی ہے۔ اور جب علماء دیوبند نے، علماء اہل سنت نے احتجاج کیا تو بجائے احمد رضا خان کی قبر پہ جوتیاں مارنے کے انہوں نے کتاب ہی کا بھی انکار کریں۔ صفحہ نمبر 4 پر خود مولوی محبوب علی رضوی، جس کے بارے میں لوگ اقرار کر چکے کہ اس کو جمع کرنے والے مولوی محبوب علی رضوی تھے، اس کا بیان ہے کہ مجھے حضور اعلیٰ حضرت قبلہ کا کچھ کلام جو اب تک چھپا نہیں ہے، بڑی کوشش و جان فشانی سے بریلی شریف و سرکار مارہیرہ مطہرہ و پہلی بھیت و رامپور وغیرہ وغیرہ مختلف مقامات سے دستیاب ہوا، جو آج برادران اہل سنت کی خدمت میں ہدایت بخشش حصہ سوم کی شکل و صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ ہدایت بخشش حصہ سوم احمد رضا خان بریلوی ہی کا ہے، انہی کا جمع کرتا ہے، انہی کا شائع کرتا ہے، اور محض اہل سنت کے احتجاج کے خوف سے آج اس کتاب کا انکار کرے۔ میں کہتا ہوں شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈھیٹ اور بے شرم دنیا بھر میں دیکھے ہیں بہت، ڈھیٹ اور بے شرم دنیا بھر میں دیکھے ہیں بہت، سب پر سبقت لے گئی ہے بے حیائی تیری، سب پر سبقت لے گئی ہے بے حیائی تیری۔ سامعین دی احتشام، ابھی آپ نے جس مکار، دجال، کذاب، لعنتی مولوی ساجد خان دیوبندی کا بیان سنا، یہ اس ناچیز سے ہدایت بخشش حصہ سوم پر مناظرہ ہار چکا ہے، اور کھسیانی بلی کی طرح اقرار بھی کیا کہ مناظرہ ہار گیا ہے۔ اچھا، اس نے اقرار کیوں کیا، کیسے کیا، آپ کو بتاتا ہوں۔ ہدایت بخشش حصہ سوم کے مناظرہ میں اس نے شرط رکھی کہ جو ایڈمن سے ہٹائے گا اس کی شکست ہوگی۔ میں نے بھی قبول کیا اور لکھ کر دیا۔ جب مناظرہ شروع ہوا تو جب میں نے حقیقت بیان کی اور یہ ملا ساجد خان دیوبندی بوکھلایا، اس نے جھوٹ بھی بولا، اس کا ثبوت ہے میرے پاس، اگر اس نے انکار کیا تو منہ توڑ جواب دوں گا اور ثابت کروں گا اس نے جھوٹ بولا ہے۔ بہرحال جب اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اس نے مجھے ایڈمن سے نکال دیا۔ اب شرط کی روشنی میں بھی اس کا جنازہ نکل گیا اور یہ مناظرہ ہار گیا۔ جب ہم نے بہت زور ڈالا کہ
اقرار کرے کہ ایڈمن سے ہٹانے کی وجہ سے بھی یہ مناظرہ ہار گیا ہے تو اس نے کھسیائی بلی کی طرح اقرار کیا کہ تو ایسے ہی جیت سکتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، جو مناظرہ میں شرط کے خلاف کام کرے اور ہم اس پر پکڑ کریں تو کیا یہ کہنا کہ تو ایسے ہی جیت سکتا ہے، یہ کہنا شریفوں کا کام ہے یا ایسے مکاروں کا کام ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہ مکار اور بھگوڑے ہیں، یہ ایسے ہی مناظرہ کرتے ہیں، شرط رکھ کر خود ہی اس کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ الہی آگ لگ جائے اس ذوق محبت کو، جلے کوئی مرے کوئی، اندھیرا میری محفل میں۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، واٹس ایپ پر اس مکار مولوی ساجد خان کو حیدر عباس کے نام سے اکثر لوگ جانتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی پہچان واٹس ایپ پر حیدر عباس کے نام سے دی ہے۔ یہ اس لیے بتایا تاکہ آپ کو پہچاننے میں دشواری نہ ہو، یہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں۔ سامعین دی احتشام، اور یہ بے شرم ملا ساجد خان دیوبندی لعنتی مجھ سے علم غیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بھی مناظرہ ہارا ہے، اس کا پختہ ثبوت ہے۔ اگر یہ انکار کرے گا تو ایسا جواب دوں گا کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو خود کو فرشتہ نہ سمجھ واعظ ناداں، تو خود کو فرشتہ نہ سمجھ واعظ ناداں، دنیا میں تیرے رنگ کے انسان بہت ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اس پر جس پر اس نے بکواس کی ہے۔ ساجد خان دیوبندی محدث بریلوی کتاب کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ حدائق بخشش حصہ سوم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ دلیل میں کہتا ہے کہ احمد رضا خان جلد 3 لکھا ہے۔ ہم اس بچے کو کہنا چاہتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت کا نام حدائق بخشش حصہ سوم پر بھی لکھا ہوا ہے، دعائیہ کلمات بھی ہیں، لیکن بطور مصنف نہیں لکھا ہے، بطور مرتب نہیں لکھا ہے، بلکہ خود پڑھ لیجئے آپ۔ بطور مرتب تو مولانا محبوب علی خان رضوی قادری کا نام لکھا ہے۔ پھر یہ بدبخت کیسے بول سکتا ہے یہ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے؟ یہ تو اس کا کھلا ہوا جھوٹ فریب ہے۔ دیوبندی مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ اور فریب پر ہے، اس لیے خوف آخرت سے بے خوف ہو کر یہ لوگ نہایت ہر دھرمی سے وہی الزام دہراتے ہیں۔ پھر اس کا ذا مولوی ساجد خان نے المیزان کے حوالے سے کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ بھی اس کا سفید جھوٹ ہے۔ اس نے جو صفحہ بتایا اور پڑھا ٹھیک اسی کے نیچے لکھا ہے حصہ سوم کے فاضل مرتب نے صراحت کی ہے آپ کا عربی دیوان، آگے بھی لکھا ہوا ہے، خیر آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اس نے جو میں نے جو ویڈیو لگائی ہے اس میں جو اس نے صفحہ بتایا اس میں لکھا ہوا ہے۔ یہ اس مولوی نے پڑھ کر نہیں بتایا، کیونکہ اسے پتہ ہے اس کو پڑھے گا اس کا مکر و دجل کھل کر سامنے آئے گا، اس لیے اس نے نہیں پڑھا۔ ہم اس سے پوچھ رہے ہیں بتا جو تو نے عبارت پڑھی اس میں کس جگہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت سرکار کی لکھی ہوئی کتاب حدائق بخشش حصہ سوم ہے، اور تو نے اس کو کیوں نہ پڑھا کہ حصہ سوم فاضل مرتب نے صراحت کی آپ کا عربی دیوان؟ بتا یہاں فاضل مرتب کس کو کہا ہے؟ آپ کا عربی دیوان یہاں کس کے تعلق سے کہا ہے؟ جواب دے ساجد خان دیوبندی۔ اس مولوی ساجد لعنتی نے المیزان کا حوالہ دے کر جھوٹ بولا کہ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ میں آپ کو المیزان سے ثابت کرتا ہوں یہ حدائق بخشش حصہ سوم سرکار اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ المیزان کے صفحہ نمبر 42 پر لکھا ہے ہماری جماعت کے ایک سربراہ نے نعتیہ کلام کے ایک مجموعہ کو حدائق بخشش کا نام دے کر شائع کیا، اسے تیسرا حصہ بھی قرار دیا۔ اس خود ساختہ تیسرے حصے کے بارے میں مرتب نے بھی اقرار کیا ہے کہ امام احمد رضا خان کے وصال کے بعد انہیں کچھ کلام مختلف جگہوں سے دستیاب ہوئے، حدائق بخشش حصہ سوم کی شکل و صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سامعین دی احتشام، اس سے صاف پتہ چلا کہ حدائق بخشش حصہ سوم سرکار اعلیٰ حضرت کی لکھی کتاب نہیں ہے، بلکہ حدائق بخشش حصہ سوم کے مرتب مولانا محبوب علی خان ہیں۔ اور اسی المیزان کے صفحہ نمبر 43 پر لکھا ہے کہ اگر مولانا محبوب علی خان صاحب محنت سے حاصل ہونے مجموعہ کلام کو باقیات رضا کے نام سے تباہ کراتے تو آج وہ صورتحال سامنے نہ آتی۔ پتہ چلا اس مولوی نے خوب ڈرامہ کر کے حق کو چھپانے کی کوشش کی اور آخرکار حق سامنے آ گیا، وہ بھی المیزان سے بھی کہ حدائق بخشش حصہ سوم کے مرتب مصنف اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ مولانا محبوب علی خان صاحب اس کے مرتب ہیں۔ اور اس فتنہ باز مولوی نے فیصلہ مقدسہ کا حوالے سے بھی کہا کہ یہ اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جبکہ آپ خود عبارت پڑھیے جو اس نے پیش کی ہے، آپ خود پڑھ لیجئے، سن لیجئے اور دیکھیے
اس میں بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ ہدایت بخشش حصہ سوم سرکار اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ اس مولوی کا جھوٹ مکر و دجل ہے. اور یہ ساجد دیوبھنگی کہتا ہے کہ ہدایت بخشش حصہ سوم اعلیٰ حضرت کی جمع کردہ شائع کردہ ہے. میں کہتا ہوں ساجد خان دیوبندی، تجھے اور تیری ساری ذریت کو قیامت تک کی اجازت دیتا ہوں، اس کو ثابت کر. تو ناک رگڑ رگڑ کر مر تو سکتا ہے لیکن تو ثابت نہیں کر سکتا. سامعین دی احتشام، آخر میں عرض کر کے رخصت ہوتا ہوں. دیوبندی تقی عثمانی کہتے ہیں 2 حوالے غلط دیے گئے ہیں. یہ اس کے مولوی کی حقیقت بیان کر رہا ہوں. کہتا ہے دیوبندی تقی عثمانی 2 حوالے غلط دیے گئے، اور آگے لکھتے ہیں تقی عثمانی، جب مولوی احمد رضا خان نے گرفت کی اور حوالوں کو چیلنج کیا تو معلوم ہوا یہ کسی دشمن کی حرکت تھی. سامعین دی احتشام، غلط حوالے پیش کرنا یہ ان کا کام ہے، اس کے بابا کا کام ہے، اس کے بابا کا پیشہ ہے. یہ کیوں چھوڑے گا؟ یہ بھی وہی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.